آج ہم بات کریں گے کہ ایسی رات کے بارے میں جو بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اور انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں آنے والی ہے وہ، اور دعا ہے اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ سب کی زندگی میں یہ رات لائے اور آگے بابرکت مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا، وہ بھی ہم لوگوں کو نصیب ہو۔ تو میں بات کر رہا ہوں شب برات کی، جو بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اور جو بہت ہی زیادہ عظمت والی رات ہوگی، جو بہت ہی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ دیکھیں یہ شب برات جو ہے اس کی بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، چونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت سے لاتعداد انسان دوزخ سے نجات اور چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ ایسی راتیں عطا فرمائی ہے، ایسی راتیں عطا کی ہیں جو اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کی نوید سعید لے کر آتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے، یہ عظیم اور بار برکت رات اللہ کی رحمتوں کے حصول کے بہانے ہی تو ہیں۔ اس ویڈیو میں میرے ساتھ آپ لوگ جڑے رہیے گا، بہت ہی اچھی بات ہونے والی ہے، بہت ہی نالجبل آپ لوگوں کے لیے ہوگی اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، مجھے بھی بہت فائدہ ملے گا، آپ کو بھی فائدہ ملے گا، تو ویڈیو کو اینڈ تک میرے ساتھ لازمی دیکھیے گا۔ ان بابرکت راتوں میں سے ایک رات شب برات ہے۔ شب برات کا مطلب ہے نجات اور چھٹکارا پانے والی رات، چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لاتعداد انسان دوزخ سے نجات اور چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب قدر کے بعد یہ رات تمام راتوں سے زیادہ بابرکت رات ہے۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے دو عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی دو عید کی راتیں ہیں، جن میں سے ایک شب برات ہے اور دوسری شب قدر ہے۔ بہت سے احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ اس بابرکت رات کی عظمت اور فضیلت واضح ہوتی ہے کہ تقریباً 10 صحابہ اکرام سے شب برات کے حوالے سے احادیث مروی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں قیام کیا کرو اور دن کو روزے رکھا کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان و دنیا اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے میں بخش دوں، اس کے گناہ معاف کر دوں، اسے رزق بے تحاشا دے دوں، کوئی رزق کا طلبگار اسے رزق دے دوں، کوئی مصیبت زدہ کہ اسے آرام دے دوں، ہے کوئی ایسا اللہ تعالیٰ یہ اعلان طلوع فجر تک فرماتا رہتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 1388، آپ بھی چیک کر سکتے ہیں، میں آپ کو جو بھی بات بتاتا ہوں حدیث سے ہی بتاتا ہوں، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس رات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کا ذکر بھی کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ہاں ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ 739 حدیث ہے ترمذی کی۔ قبائل عرب میں قبیلہ بنی کلب سب سے زیادہ بکریاں پالنے کے حوالے سے مشہور تھا۔ اس مقام پر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کا ذکر یہ واضح کرنے کے لیے لیا گیا ہے کہ جس طرح قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بارہ گننا ناممکن تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اتنے افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جنہیں احاطہ شمار میں لانا ناممکن ہے۔ اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اس امر کا ذکر فرمایا، اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس عظیم رات میں بھی اس کی رحمت سے محروم ہوں گے، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر مشرک، دشمنی رکھنے والے، قطع تعلقی کرنے والے اور کپڑا لٹکانے والے بطور تکبر جو
کپڑا لٹکاتے یعنی کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا اور اس طرح سے، یہ بطور تکبر کے ایک ہوتا ہے کہ کسی کا خود بخود یعنی کہ شلوار پاجامہ جو بھی ہے وہ نیچے آ جائے تو وہ گناہ میں اس طرح سے نہیں، تکبر کے اس میں کہا گیا یہ۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے اور عادی شرابی جو ہے ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ یہ شعب الایمان حدیث نمبر 3837 ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ مندرجہ بالا ذیل حدیث میں مذکور محروم افراد کے علاوہ دیگر احادیث میں ایسے مزید افراد کا ذکر ملتا ہے جو اس بابرکت رات میں بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 10 قسم کے افراد ہیں جن کی اس بابرکت رات میں بھی بخشش مغفرت نہیں کی جاتی۔ ان افراد میں مشرک ہے، کینہ ہے، اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے دشمنی رکھنے والا، جو آپس میں بہن بھائی آج کل جس طرح سے لڑ رہے ہیں، اسپیشلی جو شادی شدہ ہے، جو الگ رہ رہے ہیں شادی ہونے کے بعد بہن بھائی، وہ ایسے ہو چکے ہیں کہ جس طرح سے پتہ نہیں ایک کوئی جنگ چل رہی ہے ان کے بیچ میں، جس طرح سے وہ آپس میں انہوں نے بات چیت ختم کی ہوئی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی بات پر ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، ٹون کرنا، طنز کرنا، تانے مارنا، کسی کی اگر ایک بھائی وہ غریب ہے یا ایک بہن غریب ہے تو اس کا مذاق اڑانا اور ان پر بہت زیادہ تانے کسنا، باتیں کرنا، دوسروں سے ان کی برائی کرنا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ عادی شرابی، عادی زانی، زنا کرنے والا، شراب مسلسل پینے والا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، والدین کا نافرمان، غور سے سنیے گا یہ بہت کام کی بات بتا رہا ہوں، والدین کا نافرمان، قطع تعلقی کرنے والا، بطور تکبر کپڑا لٹکانے والا اور چغلی کرنے والا شامل ہے۔ ان تمام احادیث سے اس رات کی عظمت و فضیلت آیا ہے۔ اسی طرح سے مختلف روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس رات میں انسان کا نامہ اعمال تبدیل ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہر شخص کے پورے سال کے معاملات صاحب کی شکل میں دے دیتا ہے۔ یہاں یہ حقیقت واضح ہے کہ ہمارے تقدیر میں سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ اس رات میں صرف ایک سال کے امور نافذ کرنے کے لیے صحائف فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم پر بھی رحمت باری تعالیٰ کی مستحق قرار پائیں، وہ اعمال جنہیں سر انجام دے کر ہم اس رات کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں اور خوش ہو سکیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں و برکتیں ہم پر نازل ہوں گی، اللہ تعالیٰ رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے گا تو ہمیں خوشیاں، ڈیڑھوں خوشیاں عطا فرمائے گا اور ہم بہت خوش ہوں گے۔ ہماری ٹینشن، ڈپریشنز، ہماری بیماریاں سب کچھ دور ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے اللہ سے لو لگانا پڑتا ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، اللہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے۔ رات کو جاگ کر آپ نے تہجد، رات کو یعنی کہ نیند میں سے اٹھ کر آپ نے رات کے تیسرے پہر میں آپ نے تہجد ادا کرنی ہوتی ہے، فجر کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے، آپ نے نماز ساری فرائض جو ہیں وہ اپنے پورے کرنے ہوتے ہیں، تو اللہ کی رحمتیں و برکتیں خود بخود نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خیر ہم تو ابھی اس رات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ بات ابھی بیچ میں آ گئی تو میں نے بتا دیا۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں تاکہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والے کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ نمبر 2، باہمی رنجشوں میں نے جو بہن بھائیوں کا بتایا اور دوسروں کا بتایا یہ ختم کر دینی چاہیے، ایک دوسرے سے معافی مانگے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ معافی رسمی نہ ہو کہ جس طرح سے لوگ شب برات آتی ہے تو لوگ میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے اگر آپ کا دل دکھایا ہو، میں نے یہ کیا ہو، میں نے وہ کیا ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا اور میں نے بھی آپ کو معاف کیا۔ بھائی یہ سب رسمی ہے، رسمی سے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی۔ دل یہاں پر درد ہونا چاہیے کہ یار میں نے اس کا دل دکھایا، میری وجہ سے میری کسی بات پر اس کا دل دکھا ہوا ہے، یار اس سے معافی مانگ لیتا ہوں، اور سامنے والے کو بھی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف فرما دے، معاف کر دے۔ تو دیکھیں یہ چیز کرنے سے دونوں جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اپنے والدین سے معافی مانگیں اور ان کی خدمت کرنے کا پختہ عہد کریں۔ جن کے والدین ناراض ہیں وہ سب سے پہلے اپنے والدین سے معافی مانگیں۔ والدین چاہے غلط ہو، صحیح ہو، لیکن آپ نے ان سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ دیکھو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ماں باپ کا بڑا ذکر کیا ہے، ایک آیت بھی ہے کیا کہتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر کے اللہ ہمارے والدین پر اسی طرح رحم فرمائے جس طرح انہوں نے بچپن پہ ہم پر رحم فرمایا، ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، ہماری خدمت کی، اسی طرح تو ان پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا فرما رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہ دیکھیں آپ نے اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے تو پھر بخشش کی تو امید سوچیے گا بھی نہیں، امید تو چھوڑ دیں، سوچیے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ جن کی والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ دیکھیں ہر نماز کے بعد ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فرض نماز کے بعد ایک دعا کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کے بہت فائدے ہیں۔
آپ دیکھیں یاد رکھیے گا، آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے جب مغفرت کی دعا کی، لیٹ سپوز آپ نے فجر کی نماز میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کی، آپ یہ دیکھیے گا فجر کی نماز میں جب آپ دعا کرتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان پر سے عذاب ہٹا دیتا ہے۔ اب عذاب ہٹا دیتا ہے، کیسے ہٹا دیتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، مردے پر جب عذاب ہو رہا ہوتا ہے قبر میں تو فرشتے جب عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو اچانک سے وہ عذاب روک دیا جاتا ہے، تو وہ مردہ جو ہوتا ہے وہ فرشتوں سے کہتا ہے ایسا کیا ہوا جو مجھ پر عذاب روک دیا گیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ کا حکم، لیکن میں تو بہت گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، میں نے تو صرف دنیا میں نافرمانیاں کی، میں نے صرف گناہ ہی کمایا، میں نے تو کوئی نیک کام نہیں کیا، پھر عذاب کیوں روکا گیا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہے، کیونکہ وہ تیری اولاد نے تیری مغفرت کے لیے اس وقت دعا کی ہے۔ تو آپ آئیڈیا لگا لیجئے کہ جب اولاد مغفرت کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو بھائی ہم نے اپنے بچوں کی بھی تربیت اسی طرح سے کرنی ہے کہ وہ بھی ہماری بخشش کے لیے دعا کر سکیں۔ اسی طرح سے اس میں قبرستان جانا بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ شب برات کی بات کر رہا ہوں، اگر ممکن ہو تو قبرستان جانے کا بھی اہتمام کریں، لیکن عورتیں نہ جائیں۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار بہت زیادہ کریں، درود شریف تلاوت، قرآن کریم کی جو ہے نا تلاوت کریں، اس کا اہتمام کریں، 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ 6 نوافل جو ہے وہ پڑھ لیا کریں، 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھ لیں۔ نوافل کی ادائیگی کا اہتمام لازمی کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کافی لانگ ہوتی جا رہی ہے، انشاءاللہ پھر میں اس ویڈیو پر بات کروں گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، شیئر کر دیجیے گا۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید، اللہ حافظ۔